نہیں یار، تم نے تو دنیا کی ساری چیزیں دے دی، کیونکہ رب نے تمہیں دولت سے نوازا تھا، تمہیں پیسہ دیا تھا، تم نے ایک ایک چیز لا کے بہن بیٹی کے جہیز میں رکھ دی، لیکن تمہیں نہیں پتا اس جہیز کو دیکھنے کے لیے صرف امیروں کی بچیاں تو نہیں آتی ہیں، ٹھیلا چلانے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں، کھرپا چلانے والوں کی بچیاں آتی ہیں، کھیت کاٹنے والوں کی بچیاں بھی آتی ہیں، مزدوری کر کے بچے پالنے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں۔ جب تمہاری بیٹی کے جہیز میں رکھا ہوا 40,000 کا فریج دیکھتی ہوگی تو بتا غریب کی بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتا ہوگا۔ جب وہ چیمٹے تبے سے لے کر کے کڑائی مشین تک دیکھتی ہوگی، مجھے بتا مزدور کی بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تم تو یہ سوچتے ہو ہم نے جہیز اس لیے لگایا تاکہ دنیا 4 دن تک باتیں کرے۔ خدا کی قسم تیری 4 دن کی یہ باتیں کہیں غریب کی آہ بن کے تیری خوشیوں کو ڈہ نہ لے، ایسا نہ ہو کہیں تیرے گھر کی خوشیوں کو آگ نہ لگ جائے۔ ضروری نہیں ہے جہیز روڈ پہ رکھا جائے، دنیا کی دولت اٹھا کے دے، لیکن تماشا نہ بنا، مٹھی بند کر کے دے دے۔ جو لے رہا ہے وہ بھی تیرا ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی تیرا ہے، اس لیے غریب کو نہ دکھا، مٹھی بند کر کے دے تاکہ تیری بھی راضی رکھے اور غریب مزدور کی بیٹی بھی باپ کے آنگن میں راضی رہے۔ لیکن ہم نے تماشے بنائے، ہم نے نمائش بنائی، اور اس نمائش نے بیٹیاں ہمارے سر پہ بوجھ بنا دی۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس نمائش نے بیٹیاں بوجھ بنائی، اس دکھاوے نے مار ڈالا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات، ہم 2 باراتیں تھی۔ کتنی باراتیں تھی؟ ایک بارات میں ہم بھی تھے اور ایک دوسری بارات کہیں سے آئی تھی، جانا ایک ہی گھر پہ تھا، ایک ہی گھر پہ دونوں باراتیں آئیں۔ جو دوسری بارات آئی نا، دولہا نے بدتمیزی شروع کر دی، اور اتنی بدتمیزی ہوئی کہ نکاح نہیں ہوا۔ ایک بہن کا نکاح ہو جاتا ہے، دوسری کا نہیں ہوا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کہنے کو تو آسان ہے بارات لوٹ گئی، لیکن مجھے کوئی بتائے گا جو بجلیاں اس بیٹی کے دل پہ گری ہوں گی جس کے ہاتھوں پہ نکاح کے لیے مہندی لگی ہو، جو سرخ جوڑا بیٹھ کر کے پہن کے تیار بیٹھی ہو کہ کوئی آئے گا زندگی بھر کا وعدہ کر کے آج لے کے چلا جائے گا۔ جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ بارات واپس چلی گئی ہے، تو کوئی اس کے درد کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے خدا کی قسم جو درد کا جھٹکا اس کو لگا ہوگا، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا اس درد کا ایک حصہ، تو سمندر بھی سوکھ کر کے ایک کوئلہ بن جاتا۔ مگر میری قوم، ہم نے ابھی تماشے بند نہیں کیے ہیں، ابھی ہمیں غیرت نہیں چڑھ رہی ہے۔ بدلیں یہ رویے، نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں روئیں نہ، کلمہ پڑھیں اور کہ احسان رب کا حضور کی امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اتنے آسان نکاح کر دو، اتنا آسان کر دو نکاح۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی، یہ مشکلیں جو آئی ہیں نا بیٹیوں پہ، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں نا، یہ بھی 3 گاڑی بھر کے لے کے جا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے 10-12 لوگ جا رہے ہیں، اور ایک جھٹکے میں تو منہ دکھائی ہوتی بھی نہیں ہے۔ 8 لوگ آئے، دیکھ کے چلے گئے، پھر فون کی گھنٹی بجی، اب کیا رہ گیا؟ آنا بوا نے نہ دیکھا ابھی، لا بھائی بوا بھی لا، وہ بھی یتیم ہے۔ بوا دیکھ کے گئی، کہہ رہے ہماری وہ جو ہے نا تیری چچیری ممانیاں، وہ بھی آئیں گی، کیوں؟ انہیں بھی حرام کے کھانے کی عادت ہے نا، وہ بھی آئیں گی دیکھنے کے لیے۔ او بھائی بند کرو یہ، لڑکے کے گھر والے دیکھ لیں، بہن ماں دیکھ لیں، خالہ پھوپھی ساری چلی آ رہی ہیں ٹھلوی، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بند کرو یہ تماشے، نکاح اتنا آسان کر دو کہ باپ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ وعدہ کریں انشاءاللہ ایسی کریں گے۔ کتنے لوگ 10 لاکھ لیں گے جہیز میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاتے۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، بات سمجھی نہیں اس بچے نے، اس لیے جلدی میں ہاتھ اٹھا دیا۔ ڈیمانڈ کریں گے۔ ایک سب سے بڑا نقصان بتا دوں، ٹائم میرا اوور چل رہا ہے لیکن میں پھر بھی ایک نقصان بتا دوں۔ جو لوگ نا ڈیمانڈ رکھتے ہیں، جب ان کی بہویں گھر میں آ جاتی ہیں نا، تو پھر وہ سسر کو ابا نہیں کہتی ہیں، ساس کو اماں نہیں کہتی ہیں، اور شوہر کو شوہر نہیں کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ ساس کو بڑھیا، شوہر کو، وہ سسر کو ڈاکو، اور شوہر کو نوکر کہتی ہے، اس لیے کہ رشتہ نہیں ہوا، ان کے باپ نے گڈا خریدا ہے۔ معلوم ہے تیور کیا ہوتے ہیں ابا کے، 1 روپیہ بھی کم ہوا بارات لوٹ جائے گی۔
تو جو 1 روپیہ وہ باپ لے کے آتا ہے نا، گولک توڑ کے نصیب پھوڑ کے جیسے بھی لاتا ہے، وہ بچی کو یاد رہتا ہے. پھر وہ تم سے 1-1 روپے کا حساب لیتی ہے، پھر جیب نکال دیتی ہے اتنی، پھر کہہ رہا ابا نہیں کہہ رہی کیوں، تو نے کون سا بیٹی والا رویہ اختیار کیا اس کے لیے؟ کل تو اسے سر پہ ہاتھ رکھ کے لاتا جیسے میرے نبی کا عمر لے کے آیا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم. آج نا 10 لاکھ روپے لے کر کے تولتا پھر رہا، اور پھر وہ نہیں کہہ رہی ابا بکری بڈھے کو چائے دے دو. کیوں کہ یہ کہہ رہا میڈم ذرا پانی لانا، تو کہتی خود بھر کے لا. 10 لاکھ دیے میرے ابا نے. سب کے آگے شیر بنے گا، پھر نورا پھر رہا بیوی کے آگے. یہ 10 لاکھ کی مار ہے جو لنگور بنا دیا اس کی شکل کو. ایسے رشتے نہیں ہوتے. حضرت عمر فاروق اعظم رات کو ٹہل رہے ہیں اپنی ملکیت میں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے، یہ سوچ کر کے ٹہل رہے ہیں تاکہ کوئی دکھی نہ ہو. جب ایک گلی سے گزرے نا تو ایک گھر سے، اے بیٹے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بچی نے کہا اماں عمر کا دور ہے. اماں نے کہا کیا ہو گیا، عمر تھوڑی دیکھ رہے. کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، لگا دے پانی دودھ میں. اس نے کہا نہیں، میں اپنے رب کے سامنے چوری نہیں کر سکتی. حضرت عمر نے سنا، گھر آ گئے، غلام کو بھیجا، صبح پتہ کرو کون ہے یہ لوگ. پتہ چلا بیوہ ہے، ایک اس کی یتیم بچی ہے. اپنی بیوی سے کہا میری شریک حیات. کہا کیا؟ کہا تم پوچھ رہی تھی نا بیٹے کا رشتہ کدھر کرنا ہے، لڑکی ڈھونڈو. کہا رات لڑکی مل گئی ہے. کہا کہاں آ گئے؟ کہا ایک بیوہ کی بچی ہے، یتیم ہے. کہا رشتہ وہاں کریں گے؟ کہا ہاں. کہا کون جائے گا؟ کہا تم جاؤ گی. ہاتھ پکڑا بیوی کا، چل دیے. صبح میں دن کا اجالا ہے، بیوی سے کہتے جا رہے ہیں شریک حیات سنو، اندر جا کے یہ مت بتانا کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو، تمہارا شوہر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. یہ نہیں کہنا ہے. چپ جا کر کے عزت سے بیٹی مانگنی ہے، عزت سے بیٹی مانگنی ہے. حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بیوی کو اندر بھیج دیا. کس کو؟ حضرت عمر کہاں ہے؟ کہاں ہے حضرت عمر؟ دروازے پہ. میں ایک بات پوچھوں، بڑی بے غیرتی کی ہے. شادی لڑکے کی ہے، وہ کہہ رہا میرا کزن آئے گا دیکھنے کے لیے. بیوی ہماری بنے گی، وہ بھیج رہے کزن کو. یار تجھے پسند ہے تو میری پسند ہے. ارے بے غیرت، آگ لگے تیری پسند کو، شرم نہیں آتی؟ کزن کو بھیج رہا. عمر کو دیکھ، بیٹے کے لیے بیٹی دیکھنے آئے، خود دروازے کے باہر کھڑے. بیوی سے کہہ رہے ہیں جا جا کے بات کر اور بتانا مت میں کون ہوں. اللہ اکبر. بیوی اندر گئیں، جا کے بیٹھ گئی، سلام کیا. خاتون نے پوچھا کون ہو، کیوں آئی ہو؟ کہا ایک ضرورت آپ کے دروازے تک لے آئی ہے. کہا مجھ غریب کے دروازے سے کون سی ضرورت پوری ہوگی؟ کہا ایک بہت اہم چیز آپ سے لینے آئے ہیں. کہا غریب لوگ ہیں صاحب، کیا اہم چیز ہمارے پاس ہوگی؟ آپ نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا، یہ ہمارے گھر کی دلہن بنا دو، ہمیں اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں. اتنا سنا نا، ماں نے بھی تڑپ کے کہا خاتون چپ کر، میری بیٹی یتیم ضرور ہے، میں بیوہ ضرور ہوں، لیکن ابھی اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں ہم کہ بنا پوچھے پر کچھے کسی کے بھی ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دیں. بتا تو ہے کون، کہاں کی رہنے والی ہے، ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہے. یتیم سمجھ کے ہلکے میں نہ لینا، ابھی ماں زندہ ہے، بتانا تو ہے کون. حضرت عمر کی بیوی بات چھپا رہی ہے، بتانا نہیں چاہتی ہے کون ہے، کس کی بیوی ہے، کس کے لیے ہاتھ مانگا جا رہا ہے. پھر جب مجبور کیا، کہا ایسے ہم کسی کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، کم سے کم پتہ تو ہونا چاہیے کون لوگ ہیں سامنے والے. پھر ڈرتے ڈرتے کہتی ہیں سنو، میں عمر ابن خطاب کی بیوی ہوں، جس کے لیے میں ہاتھ مانگ رہی ہوں وہ عمر خطاب کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا ہے، جیسی اتنی بات سنی ہے عورت کا تیور بدل جاتا ہے. کہتی کس عمر کی بات کر رہی ہو، کہیں وہی تو عمر نہیں ہے جو ہمارا امیر المومنین ہے، کہیں اسی کی بات تو نہیں کرتی ہو جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. بیوی نے گردن جھکا کے کہا معاف کرنا، میرے سرتاج نے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن بتا رہی ہوں. ہاں اسی عمر کے بیٹے کے
لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہو. کہتی چل دکھا تو سکی. کہاں کہ تیرا عمر کا وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے. اللہ اکبر اتنا سنا. باہر جب عورت آئی ہے حضرت عمر دیوار سے لگے ہیں, ہاتھ اٹھے ہیں, آنکھ میں آنسو ہیں. کہتے کہ مالک عمر کو خالی نہ لوٹانا, آج عمر کی عزت رکھ لینا, آج عمر کی لاج بچا لینا, مالک مجھے خالی نہ لوٹانا. یہ روتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں. عورت نے آ کے کہا تھا عمر کیا تو امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں. کہا ہم تمہیں بیٹی نہیں دے سکتے. کہا کس لیے؟ کہا تھا دنیا کے بادشاہ کا بیٹا اور ادھر یتیم کی بیٹی, بتاؤ نبھاؤ کیسے ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا تھا یہ نہ دیکھ کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور بچی کون ہے, یہ دیکھ تو بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے, ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اس شرط پہ رشتہ ہو گیا. دلہن آ گئی گھر. سنو بھائی, 2 لاکھ کے چکر میں بیٹے کی لاش بیچنے والوں, میں تو لاش ہی بیچنا کہوں گا اس کو. 10 لاکھ میں بیٹے بیچ دیتے ہو. سنو, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یہ بیٹے والے جو 10 لاکھ بیٹی بیاہنے کے لیتے ہیں نا, اگر بیٹیاں قیمت لیا کرتی تو یہ آدھے بچے کوارے مار دیتے. ایک بیٹے کے لیے بہو خرید کے نہیں لاتا یہ خسٹ باپ. آج 4 بیٹے ہیں نا, پھٹا جا رہا, 40 لاکھ ہو گئے. اور 15 کا داؤ لگ گیا تو 15 چوکا ½ کروڑ کا مالک بن گیا. حساب لگائے بیٹھا انگلیوں پہ. وہ بغیرہ تو سنو, 60 لے لے یا 80 لے لے, تجھے بیڈ پہ 1 منٹ بیٹھنے نہیں ملے گا. جس کی پلائی ناپتا پھر رہا نا کیا انچ ہے, اس پہ تو بیٹھ نہیں سکتا ایک دن بھی. تیرے حصے میں اگر آیا تو سسرال سے ملا ہوا حقہ ہی آگا جو تیرے پھیپڑے خراب کرے گا. اس کے علاوہ تجھے کچھ نہیں ملنے والا. تو مر کیوں رہا بھائی؟ لسٹ ابا کے ہاتھ میں, ہٹو مت. اللہ قادر مطلق ہے, جو سہرے دینا جانتا ہے وہ سہرے لینا بھی جانتا ہے. جو میڈیکل لائن سے لوگ جڑے, کتنے حادثے ایسے ہوتے ہیں, 18 سال کا جوان, 20 سال کا جوان, پتا چلا ابھی شادی کا رنگ نہیں اترا تھا کہ جوڑے کفن میں بدل گئے. کچھ نہیں پتا موت کا. مت اتراؤ اتنے. 10 لاکھ میں بیچنے کی ضرورت نہیں. رشتہ ہوا, نکاح ہوا, حضرت عمر کے گھر میں آئی بچی. حضرت عمر قریب آ کے کہتے ہیں بیٹی کیا بات تھی اس دن جو رات میں تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا؟ اتنا سنا بچی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں دروازے پہ کھڑا تھا. دروازے پہ کھڑا تھا. کہا جناب بات یہ تھی کہ میری ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا. میں نے کہا عمر کا دور ہے. اس نے یہ کہا کہ عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے. پھر میں نے یہ کہا عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رو دیے اور ہاتھ پکڑا بچی کا. کہنے لگے بیٹی بتا میں کون ہوں؟ بچی نے کہا آپ میرے چاچا لگتے ہو. فرمانے لگے نہ بیٹی, آج کے بعد چاچا نہ کہنا, تو یتیم ہے, مجھے باپ کہہ کے آواز دینا, مجھے باپ کہہ کے آواز دینا. آج کے بعد تو یتیم نہیں, آج کے بعد عمر تیرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. لیکن سن میری بیٹی, روز عمر کو عدالت کا کام رہتا ہے, روز فیصلے سنانے ہوتے ہیں. بیٹی تیری ڈیوٹی اتنی ہے, جب عمر چلنے لگے تو جو تو نے اپنی ماں سے کہا تھا خدا دیکھ رہا ہے, وہی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا ابا عمر فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا, خدا دیکھ رہا ہے. اگر تو یہ کہتی رہے کہ عمر کی عدالت سے کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, تم بہووں کو باپ والا پیار دو, وہ تمہیں بیٹی والا احترام دے کے دکھائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بیٹی والا احترام آپ کو دیں گی. جو بیٹیاں ایک باپ کو احترام دیتی تو نکلے ان سارے فسادوں سے. مول میں داماد نہیں خریدنے, دیندار بچیاں تلاش کریں, دیندار, ہپی کٹ نہیں. ہاں بہت پرانی کٹنگ تھی وہ یاد ہے ہمیں, اب تو پتہ نہیں کون کون سی چل رہی ہے. ایسا ڈیزائن کہہ رہا مولانا لڑکی ہم نے دیکھی, ہو کہاں تھے کہ فلاں جگہ برتھڈے کی پارٹی میں دیکھی, ہور لگ رہی تھی ہور. آئی ہے نا شادی کے بعد جو دے دوڑا لے دوڑا اٹھا پٹک کہ بھوت آ گئے. میں نے بھوت نہیں, پوری بھوتنی لے کے آیا ہے. اتار دو, میں نے کہا اپنے بس کی بات نہیں.
भूत उसके उतारो जिस पे चढ़े हों, और जो खुद भूतनी हो, बोलो उसके कौन उतारेगा? कह रही ऐसे बाल पड़े थे मियां, देखता रह गया। धोखे में मत पड़ जाना, ब्यूटी पार्लर ने बड़ा काम खराब किया है। ऐसे रंग बिरंगी मुंह बना देते, ऐसा लगता है कभी कभी के आटे के बोरे से निकल के आई है। और कैमरा ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा, कलवा भी कभी भूरा हो गया। ये कंडीशन है। फोटो भेज दिया, कलवा का फोटो आया, पूरा मोहल्ला देख रहा, दामाद बड़ा गोरा है, और फिर इतना घना सेहरा बनवाया कि कुछ टिप ही नहीं रहा था उसमें। और जब चौथी में आए दामाद तो फिर ढूंढ रहे थे सब, दामाद नहीं आया, यही तो है। मुंह कैसा, काबिल मस्जिद गए थे, वुजू किया तो मुंह धुल गया। तो ये कंडीशन, ये हालात है। बेटी दीनदार तलाश करो। ये भी हैरत की बात है ना, कह रहे आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, बीओएमएस चाहिए, एलएलबी चाहिए। भाई तालीम अच्छी बात है। वो कहा था ना, गालिबन हफीज जालंधरी ने कहा था कि तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। तालीम जरूरी है, लेकिन हया के दायरे में रहकर, शरीयत की हदों को पामाल ना करे। बेटी दीनदार ढूंढो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। वरना गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है ये। भाई आपकी वजह से ये कुर्बानी पेश कर रहा हूं, एयरपोर्ट का अल्लाह मालिक है, सच्ची बात है। जो जहेज में कुरान आता पूरी जिंदगी जुजदान में रहता है। वो बल्कि सास कहती है ना, पहले ही 3 रखे, इसे मस्जिद में दिया, टीवी अपने कमरे में, एलसीडी अपने कमरे में, एलईडी अपने कमरे में, फ्रिज संभाल के रखिए टूट ना जाए, वॉशिंग मशीन स्क्रैच ना जाए। बुढ़िया खड़े होकर ऑर्डर जारी कर रही है, आया ना कुरान, कहती लल्ला इसमें क्या, इसमें क्या? कि अम्मा कुरान है। ए लल्ला 4 तो पहले से घर में रखे थे, ये भी ले आए, इसे मस्जिद पहुंचा दो। अगर ये कंडीशन घरों की हो जाए ना, फिर पूछना मत कयामत कब आ रही है। समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में टीवी और फ्रिज रखने के लिए जगह है और रब का कुरान रखने के लिए जगह नहीं है। सोचना और फैसला करना। गलत नहीं कह रहा हूं, पढ़े क्यों? क्योंकि हमने बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं, बेटी को कुरान देना जरूरी समझा है। जहेज में होना चाहिए, चाहे उसे नमाज आती हो कि नहीं आती हो। बाप अच्छा वो नहीं जो सोने की पेटी में रख के मुझको अंबर से लिखा हुआ कुरान बेटी को दे। बाप वो बेहतर है जो जहेज में कुरान दे ना दे, बेटी के सीने में कुरान दे दे, इसलिए कि वो जहां जाएगी वहां जाकर के कुरान पढ़ेगी। लेके आओ कुरान वाली बेटी, फजर में उठ के मुसल्ला बिछाएगी, नमाज से फारिग होकर कुरान पढ़ेगी, रब की तस्बीह बयान करने के बाद शोहर की खिदमत करेगी, सास ससुर की खिदमत करेगी। फिर तुम देखना इन्हीं घरों के अंदर तुम्हें जन्नत के नक्शे नजर आएंगे। वरना याद रखना, ले आओ जितनी चाहे पढ़ी लिखी, जब तक शरीयत नहीं होगी उस वक्त तक घर में जन्नत नहीं होगी। मैंने पहले कहा था, घर कभी भी दौलत से नहीं, मदीने वाले की सुन्नत से चला करते। आप बच्चियों को कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन कुरान पढ़ाएं। मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी इदारा है ना, हमारे नवाब भाई ने बताया था, मुझे याद आ रहा है, काफी पहले बताया था कि ये समूदिया में बच्चियों का इदारा कायम कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से कायम कर दिया है, माशाअल्लाह लिंटर की तैयारी है। ये इदारे हमारे जिम्मेदारियां हैं हमारी, इन्हीं इदारों के जरिए इंशाअल्लाह हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी इन इदारों के जरिए। बेटियां, मैं आपको एक बात बता दूं, बेटे बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी अपने अब्बा का बेटा हूं। वो ये ना समझे कि बेटों को बड़ा खुल के बुरा कह रहा है, लेकिन ये सच्ची बात है। बेटे को ना कितने कुरान पढ़ा लो, वो जब भी पढ़ेगा ना हस्बे जरूरत पढ़ेगा और बंद करके यूं रख देगा। लेकिन अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया है ना, वो जब भी कुरान पढ़ेगी ना, उसे कुरान के सफात में बाप का चेहरा दिखाई देगा। बाप का इंतकाल हुए अगर 15 साल भी बीत गए होंगे ना, तो वो 15 साल के बाद कुरान बंद करके हाथ उठा के कहेगी, अल्लाह जो आयतें, जो रुकू, जो पारे, जो मैंने लाइनें पढ़ी है ना,
اس کا ثواب میرے بوڑھے باپ کی قبر میں عطا فرما دے. خدا کی قسم یہ بیٹیاں اتنی غیرت والی ہوتی ہیں، جو بھی تم ان پہ احسان کر دو یہ سر پہ نہیں رکھتی ہیں، یہ احسان کا بدلہ دیا کرتی ہیں، بدلہ دیا کرتی ہیں. اس لیے بیٹیوں کو پڑھاؤ. آج نا سب سے زیادہ بڑا نشانہ ہمارے ادارے، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے جلسے صرف اس لیے ہے کہ ان سے اسلام کا پرچم ہندوستان میں بلند ہے. دنیا مٹانے پہ لگی ہے، کاغذ چیک کرتے ہیں، رجسٹریشن میں کمی ہو، بینامے میں کمی ہو، بلڈوزر جا کے چلا دیں. اتنی مضبوطی سے کام کرو کہ دشمنوں کے دانت کٹے ہو جائیں اور تمہاری کی ہوئی محنت یہ بتائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اتنی جم کے محنت ہمیں کرنی ہے اور ہم اپنی قوم کو ادارے دیں گے، تعلیم کے مرکز دیں گے. لنٹر پڑھا کہ نہیں؟ ابھی نہیں پڑھا نا؟ تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. بولے زور سے انشاءاللہ. ہاں، ورنہ یاد رکھنا وہی نیکی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤ، وہی نیکی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤ. ہم جو کماتے ہیں نا وہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کماتے ہیں. ہم تو کچھ دن اس دولت پہ چوکیدار بن کے رہتے، مریں گے للہ موج کرے گا. اپنے ہاتھ سے کر جاؤ. کسی کے بیٹے نے باپ کے نام پہ سونے کے سکے نہیں دیے مسجد میں. ہم نے امیروں کے بیٹے بھی دیکھے، غریبوں کے بھی دیکھے. جبکہ غریب باپ کا بیٹا جسے دولت نہیں، باپ ورثے میں قرآن دے کے گیا تھا، کم سے کم وہ قبر پہ جا کے قرآن تو پڑھ کے سنا دیتا ہے. لیکن امیر کے بچے کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ جا کے باپ کی قبر پہ قرآن بھی پڑھ سکے. او میرے بھائی، اپنے جیتے جیتنے کام کر جاؤ. قبرستان جاتے ہو؟ سر ہلاؤ بھائی. جاتے ہو قرآن قبرستان؟ ماشاءاللہ، جو لوگ سمجھ گئے انہوں نے ہاتھ اٹھا دی. سمجھدار ہو گئے نا؟ اللہ سب کو سلامت رکھے. اور پھر فرید پور کے لوگ سمجھدار نہ ہوتے تو جلسہ ہی کیوں کرتے؟ سب سے بڑی پہچان سمجھداری کی تو حضور کی میلاد سجانا ہے نا. توجہ ہے نا؟ قبرستان جاتے، قبریں ساری سلامت ہیں، کچھ بیٹھ بھی گئی ہیں، کچھ بیٹھی بھی ہوں گی اور کچھ قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے ہوں گے، مٹی ڈال کے برابر بھی کر دی گئی ہوں گی، کچھ میں نشان بھی بنائے گئے ہوں گے. لیکن کئی قبریں ایسی ہوں گی جن کا پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کس کی ہے. کسی سفید بالوں والے کو لے کے جانا، ابا یہ کس کی قبر ہے؟ وہ کہیں گے میں نے بھی نہیں دیکھا مرتے ہوئے، میرے ابا نے بتایا تھا کہ یہاں ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار دفن ہوئے تھے. یہ وہ تھے جو 500 ایکڑ کے مالک تھے. آج جا کے دیکھو نا، ہزاروں بیگوں کا مالک انچ بھر زمین میں سمٹ کے رہ گیا ہے. ہڈیاں گل گئی ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے. پھول ڈالنے کی تو بڑی بات یار، لوگ قبر پہ مٹی ڈالنے بھی نہیں آتے ہیں. تختے گلے سڑے دکھتے رہتے ہیں، کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں، کوئی چھپانے والا بھی نہیں ہوتا. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے روز قرآن پڑھا کرے گی؟ روز ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے فقیروں کے نام پہ لنگر لٹایا جائے گا؟ کبھی نہ کی کوئی نہ کی. اگر آج ہمیں مہینوں میں ٹائم ملتا ہے، ہمارے بچوں کو 6 مہینے میں بھی ٹائم نہیں ملے گا. ہم 6 مہینے میں جاتے ہیں، ہمارے بچے سال بھر میں بھی نہیں جائیں گے. ایسے کام کر جاؤ، کوئی جائے یا نہ جائے، کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، تمہاری قبر میں رحمتوں کے جھونکے آتے رہے، خدا کی طرف سے برکتیں آتے رہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، جو مدرسے چل رہے ہیں، ادارے بن رکھے ہیں، ان کا جا کے تعاون کر دو. بیمہ کر لو پہلے کا 50,000 میری طرف سے لے، اس کی چھت بنا دے. خدا کی قسم جب مر جاؤ گے اور جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نہ کرے، کوئی قبر پہ آئے کیا نہ آئے، جتنے دیر تک اس کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اللہ ثواب کی کھڑکی نہ تیری قبر میں برابر کھول کے رکھے گا. اس لیے ایسے کام کر کے جانا، ایسے کام کر جانے، اپنے ادارے مضبوط کریں. اس میں آم کے آم ہیں، گٹلیوں کے دام ہیں. گٹلیوں کے دام ایسے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، نیک کام ہے. اور آم کے آم ایسے ہیں، ہماری ہی بیٹیاں یہاں سے پڑھ کے کنیز فاطمہ زہرا بنیں گی. ہاں، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنی بچیوں پہ دھیان دیں. وقت ہوتا ہے انشاءاللہ تو میں بات کرتا. ابھی میں نے صرف ایک ٹاپک پہ بات کی ہے، حضور بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور ہم نے اس کا مطلب ہی بدلنے کی کوشش کر دی ہے. حضور رحمت بن کے آئے، ہم زحمت بن کے بیٹھ گئے. باپ کے بال اس لیے سفید ہو گئے
کہ کوئی بچی کا ہاتھ مانگنے والا ہے، او یار ایسے ہو جاؤ کہ کوئی بوجھ بیٹی کو اپنے اوپر محسوس نہ کرے، بلکہ بیٹی کو پھول سمجھ کے پالے۔ آپ بھی جاؤ، جنت سبھی کو چاہیے، سب چاہیں گے مجھے جنت چاہیے، ایک آسان نسخہ ہے، تلاش کرو ایسے رشتے جہاں باپ بیٹی کو رخصت کرنے پہ مجبور ہو لیکن حالات نہ ہو۔ اللہ نے تمہیں خریدنے کے برتنوں کا بھی پیسہ دیا ہو، لیٹنے کی چارپائی بھی دی ہو، چلنے کے لیے گاڑی بھی دی ہو، رہنے کے لیے چھت بھی دی ہو نا، وہاں خالی ہاتھ جا کے کسی غریب کی بیٹی کے گھر کی آبرو بن جا اور اسے اپنے گھر کی زینت بنا کے لے آ۔ خدا کی قسم یہاں اس کی غربت پہ تو پردہ ڈال لے، قبر میں مدینے والے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے آ جائیں گے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش؟ جہیز تو نہیں مانگیں گے؟ بات کر کے ابا سن لیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھنے نہیں ملے گا، چاہے بلٹ مانگ لے یا ہوائی جہاز مانگ لے۔ ہاں اگر بیٹھ بھی گیا بائی چانس تو اس وقت سانس اکھڑ رہی ہوگی، تجھے پتہ ہی نہ ہوگا بیٹھا کائے پہ، اس سے پہلے اللہ بیٹھا گئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں گزارش ہے، بچوں کو ٹوکن نہ سمجھے، لوٹری نہ سمجھے، بیٹوں کو خدا کی نعمت سمجھے، اور جب وہ دولہا بنے شکر کے سجدے کریں، لمبی دعا کی بھیک مانگے، خدا کی قسم نسل اسی سے جو چلے گی نا، گود اس کی ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی ہوگا۔ ضروری ہے ہم نسلوں کو بہتر کریں۔ میرے حضور آئے اور سب سے پہلا سبق آقا نے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنے کا حکم میرے نبی نے سب سے پہلے دیا۔ جس نبی نے سب سے پہلے تعلیم کو عام کیا نا، آج اسی کی امت سب سے زیادہ جاہل ہے، اجڈ ہے، گوار ہے۔ میں لازم سمجھتا ہوں ہم اپنے بچوں پہ پڑھائی کو اتنا لازم کر دیں جتنا پانی ہمارے لیے لازم ہے، جتنا کھانا ہمارے لیے لازم ہے۔ ماریرا شریف کی ایک بولی بڑی پیاری لگتی ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو۔ ابھی سارے نہیں بول رہے کہ بچوں کی کمائی کھائیں گے، پڑھاؤ گے کہ بچوں کی کمائی کھاؤ گے؟ بولو، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، بچوں کو۔ قطعی وہ نہیں بولنے جو بچوں سے بھی نلائی کروا رہے ہوں گے۔ صرف 200 روپے کے لالچ میں ان کے کروڑوں کا جیون برباد کرتے ہیں ایسے نلائق باپ جو اپنے بچوں کو چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھا پاتے۔ مجبوری ایک الگ چیز ہے، تیرے ہاتھ پیر ہے، تو زمین جوت، گڈھے کھود، بچوں کو پڑھا، اللہ تجھے کھیتی کرنے میں بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کرنا یہ کام تو کریں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے بچوں کو، آدھی روٹی کھائیں گے، لڈو ہی کھا لو یا نعرہ ہی لگا لو، ملنے کی دیر ہو رہی ہے، کھانے میں دیر نہیں ہے نا۔ بس ہو گیا بھائی، تقریر مکمل ہو گئی ہے، بس میں آخری وعدہ لے رہا ہوں، پڑھائی کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ، پڑھائیں گے بچوں کو، آدھی روٹی کھائیں گے، میلاد میں آئیں گے منہ بھر کے لڈو۔ ہاں یہی مسئلہ صحیح ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ جو کھا رہے ہو نا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، یہ جس بھائی کی طرف سے اللہ اسے برکتیں دے۔ اور ہم سنیوں کا تو نظریہ یہ ہے نا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا۔ اور ہم بریلی والے تو اور بھی بڑھ کے کہتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے، صدقہ تیرا۔ اللہ کرے یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے، خدا کرے ان باتوں پہ ہم عمل کی کوشش کریں۔ لازم یہ ہے نکاح آسان کریں۔ جو پیسہ نہ ہم بچیوں کی شادی میں لگا رہے ہیں نا، اس پیسے کو انہی بچیوں کی تعلیم میں لگائیے، تعلیم میں لگائیے۔ گھٹنوں کے بل آئیں گے لڑکے والے رشتہ مانگنے کے لیے۔ اگر آپ نے 10 لاکھ بچی کی تعلیم پہ لگا دیا نا، تو یہ گھٹنوں کے بل آئیں گے بیٹی مانگنے کے لیے۔ لیکن آپ غلط کرتے ہیں نا، وہ جو تعلیم پہ لگنا تھا وہ جہیز پہ لگا رہے ہیں۔ یہ مت کیجئے، یہ تعلیم پہ لگائیے آپ، اور بچوں کو کامیاب بنائیے۔ اور سنیں جناب، جو آتش بازی میں آپ لگا رہے ہیں، اور جو آپ برات کے نام پہ اور ویلکم کے نام پہ لڑکوں میں، اور مہندی کے نام پہ اور ہلدی کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں نا، اسے اپنے بیٹوں کی تعلیم پہ لگائیے۔ خدا کی قسم کسی ہلدی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بیٹے کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکنے لگ جائے گا۔
لیکن ہماری کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ ہم اپنی قوم تک سچی باتیں پہنچائیں، اور یہی کوشش رہتی ہے کہ ہماری قوم تک ایک بھی پیغام پہنچے تو پہنچ جائے۔ اگر آج کے بعد ایک بیٹی کو بھی کسی نے بنا جہیز کے اپنا لیا نا، میں سمجھوں گا میلاد کرانے والوں کی محنت قبول ہو گئی ہے، اور بلانے والوں کا یہ آنا بھی قبول ہو گیا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر بیٹی والا اپنی مرضی سے کچھ دے رہا تو دے، لیکن ہم دباؤ پریشر نہیں کریں گے نا بھائی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا، اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیری چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے۔ ابھی میں نے اس آیت کے ضمن میں کوئی بات بھی نہیں کی، ابھی تو یوں سمجھے تمہید تھی، یہاں تک پہنچے، تقریر کا آغاز ہونا تھا۔ انشاءاللہ العزیز کبھی وقت رہے گا نا تو کبھی پھر بات ہو جائے گی۔ 1.5 گھنٹہ مکمل ہو گیا آگے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔